تم صرف ایمان لا کر بے فکر نہ ہو جانا اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے دور نہ کر لینا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتے رہنا جیسے اس کی شان کے لائق ہو یا جیسے تمہاری حیثیت کے مطابق ہو، اور اس کی شان کے لائق خوف تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، حق کا حق ہے یعنی جیسے حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، ولا اور ہرگز نہ، تموتن تم مرنا، الا مگر یعنی مگر اس حال میں، وانتم اور تم ہو، مسلمون مسلمان، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر: یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لائے ہو تم ڈرو اللہ سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیخیوں سے بچو اور تقوی اختیار کرو، اپنے آپ میں اچھے اعمال پیدا کرو۔ صرف خاندان پر فخر بیکار ہے، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکار کر یہ آیت شروع فرمائی تاکہ اس پکار کی لذت سے یہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ خیال رہے کہ ایمان کے بغیر تقوی نہیں، کافر کتنے ہی نیک اعمال کر لے اور وہ کتنا ہی برائیوں سے بچے، وہ متقی نہیں، کیونکہ جڑ کے بغیر شاخے پتے پھل پھول نہیں ہوتے۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن بن چکے ہو، تم اللہ سے خوب ڈرو۔ واتقوا کے معنی ہے بچنا یا بچانا، جب تقوی کے بعد گناہ ہو یا عذاب یا آگ کا ذکر ہو اس وقت اس کے معنی بچنا ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو پھر اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، مگر اس سے ہر ڈر مراد نہیں، اس سے صرف وہ ڈر مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہو، کیونکہ یہاں اس لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرو، حق کا تقاتی ہی جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، یعنی رب تعالیٰ کی شان کے لائق ڈرو، یا تم اپنی طاقت کے مطابق ڈرو۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور تم ہو مسلمان۔ مسلم اسلام سے بنا ہے، عرف میں اسلام فرما برداری اور اطاعت شعاری کو کہتے ہیں، شریعت میں اس کے معنی کبھی ایمان ہیں، کبھی ایمان کا اظہار ہیں، اور کبھی معنی نیک اعمال اور دین محمدی ہیں۔ یہاں اس کے معنی ایمان یا دین محمدی ہیں، مرتے وقت انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر اس کا دین و ایمان باقی رہتا ہے، اسی لیے نماز جنازہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، جس کے معنی ہے الہی تو ہم میں سے جسے زندگی دے تو اسلام پر دے، اور ہم میں سے جسے موت دے تو ایمان پر دے، یعنی اے مومنو، ایمان کے سوا کسی اور حال پر نہ مرنا، مرنا جب بھی ہو تو اس حال پر مرنا کہ تم پہلے سے مسلمان ہو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم صرف ایمان لا کر بے فکر نہ ہو جانا اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے دور نہ کر لینا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتے رہنا جیسے اس کی شان کے لائق ہو یا جیسے تمہاری حیثیت کے مطابق ہو، اور اس کی شان کے لائق خوف تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی کبھی نہ کی جائے، اسے ہر وقت یاد رکھا جائے، اسے کبھی نہ بھولا جائے، اس کا شکر کیا جائے، ناشکری کبھی نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا تقوی انبیاء اکرام اور خصوصی اولیاء کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور ہماری حیثیت کے لائق تقوی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم گناہوں سے بچیں، اور اگر کبھی گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً توبہ کر لیں، اور یہ بھی خیال رکھو کہ ہمیشہ مومن رہنا، تمہیں جب بھی موت آئے حالت ایمان میں آئے، اور مرتے وقت فرشتے تمہیں کافر نہ پائیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دولہا بن کر جاتا ہے، اور جان لینے والے فرشتے اس کے باراتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔